الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن الله كان حليما غفورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلمات یا کلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: احب الکلام الی اللہ اربعون. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی بات اللہ کے نزدیک جو پسند ہے وہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. بالکل صحیح حدیث. ان میں سے ہر جملہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی فضیلت، ان کے فوائد، ان کے معنی اور مفہوم، پھر ان کے تقاضے اگر اسے بیان کیا جائے تو ایک ایک کلمے کے لیے کئی جمعہ درکار ہوں گے. میں آج کے اس خطبے کے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں صرف تسبیح یا سبحان اللہ کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ جس کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہے، میں ابھی آگے بیان کروں گا. اس کلمے کی اور پھر ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر کلمے کی انتہائی زبردست فضیلت اور اہمیت ہے. بلکہ میں ایک جملہ یہ کہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اگر ان کلمات کے 4 کلمات کے معنی اور مفہوم کی گہرائی میں ہم جائیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں آپ کو اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو پا لیں گے. اور اگر تقاضوں پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا اس کو اپنی بساط کے بھر پورا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے تمام خوبیوں اور صفات سے متصف ہونا، ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہونا، اور کائنات کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت اور جلالت والا ہونا، یہ ان کلمات کے معنی اور مفہوم میں سمٹا ہوا ہے. آج صرف ہم سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح پر غور کرتے ہیں. روزانہ صبح شام مختلف اوراد و وظائف میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، رکوع میں، سجدے میں اس کو کہنے کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس تسبیح اور سبحان اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں منبر رسول سے کہ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ایمان و اعمال کا محاسبہ کریں، تو یہ محسوس ہوگا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان جیسے کلمات ہم زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم ہمارے دلوں میں اترے ہوئے نہیں ہیں، ورنہ ہماری صورتحال کچھ اور ہی ہوتی. آئیے سبحان اللہ یا تسبیح کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. یہ انتہائی جلیل القدر کلمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی عظیم الشان حیثیت ہے. سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ جلیل القدر کلمات میں سے ایک. آپ اس کی اہمیت و افادیت کے لیے اگر صرف اتنا غور کر لیں کہ قرآن مجید میں تسبیح کے مختلف الفاظ، اس کے مشتقات 80 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے. کتنی مرتبہ؟ 80 سے زیادہ. کم سے کم 8 قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جو تسبیح
سبح، یسبح، سبحانہ، اس قسم کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو 80 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا گیا، یہ الگ الگ انداز میں استعمال کیا گیا۔ کہیں اس کا مصدر استعمال کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں سبحان سے شروع کیا گیا۔ کہیں فعل ماضی کا استعمال، جیسے سورہ جمعہ اور سورہ حشر اور سورہ حدید کو دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور وہ عزیز و حکیم ہے، غالب اور نہایت حکمت والا۔ اس کا غلبہ ایسا ہے کہ کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، وہ اپنے کسی فیصلے میں کامیاب نہ ہو، ناممکن بات ہے، کوئی اس کے فیصلے کے نافذ کرنے سے اسے روک نہیں سکتا۔ وہ عزت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، عزیز کے معنی میں یہ شامل ہے۔ حکیم ہے، اگر قوت و عزت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جذباتی انداز میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو حکمت و دانائی سے خالی ہو، وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے، کوئی بھی عبث اور بیکار کام وہ نہیں کرتا۔ یہاں سبحہ کا لفظ ہے ماضی کا، پاسٹ ٹینس۔ سورہ جمعہ وغیرہ میں یسبح کا لفظ، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مشرکین کا شرک رد کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، ومن فیہن، اور ان کے درمیان آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی پاکیزگی کو بیان نہ کرتی ہوں، اس کی تسبیح اور تقدیس، مقدس ہونا اور صاف ستھرا ہونا، تمام عیب سے منزہ ہونا بیان نہ کرتے ہوں، اس کی تسبیح کنا نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہاں، وَكَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً اللہ بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری چیز جو تسبیح کر رہی ہے، چرند پرند، آسمان زمین، پہاڑ پیڑ پودے سمندر، ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو کچھ لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو اپنے وجود اور اپنی حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی عظمت کا، اس کے علم و حکمت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، تو زبان حال سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ زبان حال سے تو کائنات کی ہر چیز بیان کر ہی رہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ایسے بہت سے ثبوت، خود یہ آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے پڑھی، اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر زبان حال والی بات جو لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہہ رہے ہیں، یہ مان لی جائے تو یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ان کی تسبیح۔ پھر قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، ہاں، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَ دَاؤد یُسَبِّحْنَا بِالْعَشِیِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ سعد میں کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یعنی پہاڑوں کو آپ کے تابع بنا دیا، اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر زبان حال والی بات ہو تو حضرت داؤد کے ساتھ خاص کرنے کا کیا مطلب؟ پرندوں کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اس طرح بہت ساری احادیث میں ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو جب جو کھانا کھاتے تھے ان دانوں سے اللہ کی تسبیح کے کلمات سنتے تھے۔ مدینہ میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ آپ منبر بنانے سے پہلے جس درخت پر ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، جب آپ وہاں سے ہٹے تو وہ آواز کے ساتھ رونے لگا۔ آپ نے جا کے اس کو تھپ تھپایا اور خاموش کیا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔
ان سب ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نباتات ہو، جمادات ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پیڑ پودے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، جانور ہوں، حیوانات ہوں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جب چاہا تو کسی کسی کی کچھ آواز کو کچھ لوگوں کو سنا دیا، جیسے صحابہ نے دانوں سے اور غلوں سے سنا، تو جب اللہ نے چاہا تو کچھ لوگوں کی تسبیحات کو سنا دیا، اور عام حالات میں ہم اور آپ ان مخلوقات، جمادات، نباتات، پیڑ پودوں کی تسبیحات کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ احب الکلام میں یہ شامل ہے اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ کلمات میں۔ بخاری مسلم کی انتہائی مشہور حدیث، بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ یہاں مبتدا اور خبر جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہ جانیں گے کہ جو آگے سبحان اللہ و بحمدہ وہ مبتدا تھا، یعنی عربی کے قاعدے سے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اسے بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ تشویق اور ترغیب کے لیے، کہ لوگوں کو اس کی فضیلت جب بیان کی جائے تو اس کے جاننے کا شوق پیدا ہو۔ دو کلمات رحمان کے کو محبوب ہیں۔ اب رحمان کو محبوب ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی محبوب ہونا چاہیے۔ یہ ایک بندہ مومن کے لیے کسی کلمے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پروردگار کو یہ پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے۔ ثقیلتان فی المیزان، اتنا ہی نہیں کہ وہ رحمان کو پسند ہے بلکہ میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، وزندار ہوں گے۔ ہاں، بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ رحمان کو پسند ہے، میزان میں بھاری ہے، تو پھر ممکن ہے کہ کام بڑا مشکل ہوگا۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ نے جو سہولیات رکھی ہیں کہ جو جتنی زیادہ مفید، جتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت والی چیز ہے، اس کو اتنا زیادہ عام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میزان میں بھاری ہے، وَخَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، لیکن زبان پر بہت ہلکی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال میں سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ فائدہ مند، جس میں انسان کو کوئی دقت، کوئی خرچ، پریشانی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اگر ذکر اللہ کی بحث کریں، بہت کم وقت ہے، میں ادھر نہیں جا سکتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کا ذکر کرنے کے قرآن و حدیث کے روشنی میں کم و بیش 100 فائدے، اور کہا کہ 100 سے زیادہ اس کے فائدے ہیں، 100 سے زیادہ فائدے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ اذکار مسنونہ کریں جو اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ ہاں، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، نیند کی گولی کھانے سے جن کو نیند نہیں آتی ان کو نیند آ سکتی ہے، اس سے انسان کے اندر قوت اعتماد بڑھتی ہے، اللہ سے قربت ہوتی ہے، شیطان سے دوری ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بے شمار فائدے، 100 سے زیادہ فائدے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں پیش کر رہا تھا کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں۔ کیا ہے وہ دو کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ، اس کی خوبیوں کے ساتھ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اللہ عظمت والا، اللہ پاک ہے۔ یہ دو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ہاں، میزان عمل میں بھاری ہیں، اور زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں عمل میں۔ یہ وقت کم ہے، میں فضیلت کی کچھ روایتیں پیش کر کے اپنا اصل مقصود بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کلمہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کلمہ جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے یا اپنے نیک صالح بندوں کے لیے پسند کیا، منتخب کیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں ابھی معنی پر آگے آؤں گا، غور کیجئے، فی الحال یہاں صرف فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی، اس کا مطلب قرآن آپ اٹھائیے
تو آپ کو متعدد مقامات پر ملے گا کہ فرشتے صبح شام ہر وقت اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش یسبحونہ بحمد ربہم، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو حاملین عرش ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ میں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک مقام پر، ہاں، اور سورہ بقرہ میں بھی جہاں فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میں زیادہ تفصیل میں اور ثبوت دوں تو وقت کم پڑ جائے گا، اصل مضمون رہ جائے گا۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ و بحمدہ وہ مسلسل کہتے رہتے ہیں بغیر رکے ہوئے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں، آسمان، زمین، پیڑ پودے، جانور، پرندے چرندے، دانے غلے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ خبر بھی دی اور ہم کو اور آپ کو حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک جگہ کہا کہ اللہ نے خوب ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت اور مغفرت تیار کیا۔ علامہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خوب ذکر کرنے والا، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، سونے کے وقت کے جو اذکار ہیں، اگر آپ اور ہم نے اس کی پابندی کی تو یہ خوب ذکر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے گا۔ تو میں روایت پیش کر رہا تھا، دوسری ایک حدیث صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ فی الیوم او کما ورد فی الحدیث، کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، ہاں، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر 100 مرتبہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو کہیں تو بہت ہوا 5 7 8 منٹ 10 منٹ، 100 مرتبہ آپ نے دن میں کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ کہا تو اس کی بڑے اجر و ثواب ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ بندہ جب آئے گا تو اس سے زیادہ فضیلت والا اور مقرب بندہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو خود یہ عمل کرنے والا ہو یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ کہنے والا ہو۔ یہ چند حدیثیں، ایک روایت میں اور پیش کروں کہ یہ تسبیح تمام لوگوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایسا کلمہ ہے میرے بھائیو، ہمارا آپ کے یہاں آج دنیا داری، دنیا پرستی بہت ہے، رزق اور مال دولت کے پیچھے ہم اندھے ہو کر بھاگتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے مسائل کا حل قرآن و حدیث نے جو روحانی طور پر بیان کیا ہے اور وہ زیادہ کارگر اور مفید ہے، ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہاں، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ روحانی قوت، ہمارے کمانے کی، دنیا حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے، ہوس ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کیا جتن کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے، یہ کیا وہ کیا، دنیا حقوق کو پامال کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، لیکن روزی میں کیا حصول، اس میں برکت، اس میں اضافے کی جو شکلیں قرآن و حدیث نے بتائی ہے وہ روحانی مادی چیزوں سے زیادہ روحانی ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، من احب ان یبسط له فی رزقہ ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، عمر اور روزی میں اضافہ ہو، تو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے روزی کیسے بڑھتی ہے توجیہ کرنے جائیں عقلی طور سے تو لمبی چوڑی بات ہوگی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مومن اس کو قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے روزی ملتی ہے۔ میں اشارہ کروں، کئی مرتبہ کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، بخاری کی وہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کا کام کرتے ہوئے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، مصیبت اور پریشانی، مشقت درپیش تھی، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنا کہ خادم آیا ہے، خادم لینے گئے، نہیں تھے، واپس آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے جب آپ آئے بتایا تو رات میں آپ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بستر پر پہنچ چکے تھے، کہا لیٹے رہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ کہا کہ جب بستر پر آؤ سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ آج اگر آپ کے ہمارے گھر میں ہماری بیوی، بچے، بچیاں
یہ مطالبہ کریں کہ واشنگ مشین لا دو, ریفریجریٹر لا دو, فلاں چیز لا دو, اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہو, تو وہ کیا کہیں گی؟ ہاں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور آپ جو ہے تسبیحات اور یہ سب بتا رہے ہو. حضرت فاطمہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ یہ روحانی قوت کی چیز ہے, دنیاوی تکالیف جھیلنے کا, سامنا کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے, اس سے برکت ملتی ہے, تمہاری مشکلات آسان ہوگی, اللہ برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا. لیکن ہم اور آپ آج کل یہ بات مانتے نہیں ہیں, اس پر ہمارا یقین و ایمان رہا ہی نہیں, روحانی قوت پر. چنانچہ آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی موت کے وقت, وفات کے وقت یہ نصیحت کی, کہا کہ آمرک بلا الہ الا اللہ. یہ مسند احمد, ہاں, اور امام بخاری نے, امام احمد نے اپنی مسند میں, امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے, اور شیخ البانی نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے سلسلۃ الصحیحہ میں. حضرت عمر نوح علیہ السلام نے کہا آمرک بلا الہ الا اللہ, میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت فی کفہ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں, ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ, اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, رجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, جھک جائے گا. لا الہ الا اللہ اتنی وزندار چیز ہے, اس کی فضیلت, ہاں, اس کی فضیلت پر کبھی مستقل گفتگو ہو تو ہم بات کریں گے. یہ بہت زیادہ فضیلت والا کلمہ, تو اس کا اتنا وزندار ہے. آگے ہے کہ ولو ان السماوات السبع, حضرت نوح کی بات چل رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کننا حلقتن, ایک حلقہ بن جائیں, مل جائیں سب, قسمتہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی پاور اور طاقت ہے کہ وہ ان کو توڑ دے گا. اور آگے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ, حدیث کا آخری جملہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ, اور سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ, اس کا بھی میں تم کو حکم دیتا ہوں, اس کا بھی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ, اس لیے کہ یہ تمام دنیا کی, کائنات کی تمام چیزوں کی عبادت اور صلاۃ ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ, اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے, اسی کی وجہ سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. اور بھی تسبیح, سبحان اللہ اور ان کلمات کی فضیلت میں اور بھی بہت سی روایتیں ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنی سی بات ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع میں ہم کہتے ہیں, سجدے میں کہتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ کلمہ بھی کہتے تھے, ہاں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یہ اس حدیث میں ہے. القدوس یہ قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ تو انتہائی پاک, صاف اور منزہ ہے, جو فرشتوں کا اور جبرائیل کا پروردگار ہے. یہ آپ رکوع اور سجدوں میں کہتے تھے. آپ اس کلمات کی تشریح میں اور بھی دیکھیے, کوئی کفارہ مجلس, آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس سے جب اٹھ رہے ہیں, مجلس کا خاتمہ ہو رہا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, یہ کلمہ اگر آپ نے کہا تو یہ کفارہ مجلس ہے, مجلس میں آپ نے جو غلط سلط کچھ باتیں کی ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مجلس میں نیکی کی ہے تو اللہ اس نیکی پر مہر لگا دے گا, کوئی برائی کی ہے تو اللہ اس کو مٹا دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ اس میں بھی ہے. اب غور کیجئے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ فضائل تو ہم اکثر سنتے ہیں, لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ حضرات کی اور تمام سامعین کی کہ اتنی فضیلت ان کلمات کی کیوں ہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہے. صرف 100 مرتبہ یہ پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کی طرح گناہ معاف ہو جائیں, ایسی تاثیر اس میں کیوں ہے. ذکر و اذکار خالی خلی صرف زبان سے آپ کہیں, اس کے معنی اور مفہوم کو, اس کے مطالب اور تقاضوں کو نہ سمجھیں تو تاثیر نہیں ہوگی, یا ہوگی تو بہت کم ہوگی. جو بھی اذکار ہیں, آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, ایک آدمی پڑھ رہا ہے, اس کی بڑی فضیلتیں جان لیا, لیکن اس کے عقیدے میں, اس کی باتوں میں یا اس کے عمل میں کہیں شرک آ گیا تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کیا مطلب ہے. شرک اکبر آ گیا تو کیا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے, معنی مطلب سمجھا نہیں.
بس یہی معاملہ سبحان اللہ اور دوسرے اذکار کا بھی ہے کہ اس کی فضیلتیں تو ہم جانتے ہیں، مسلمانوں کے بہت سے طبقات ان فضیلتوں کو دیکھ کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف کو معمول بھی بناتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اس معنی کو غور کریں تو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر روشنی پڑے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے بعض سامعین یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ مولانا اتنی دور سے آئے ہیں اور سبحان اللہ کی فضیلت بتا رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ میں جو آپ جانتے ہیں اس کی روشنی میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو یا تو آپ جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے، اور وہ کیا ہے؟ اس سبحان کا معنی غور کیجئے۔ تسبیح یا سبحان کا معنی عربی زبان میں تبعید کے ہوتے ہیں، دور کرنا، ہاں دور کرنا۔ جب ہم اللہ کے لیے تسبیح کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی خامی، ہر قسم کے جھول اور کمزوری سے دور بتاتے ہیں۔ سبحہ سبحہ، اور سبحان کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، تسبیح بھی ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں نفل نمازوں کے لیے بھی تسبیح کا لفظ اور سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں، ہاں حضرت عمر کی، ابن عمر کی حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، سورہ مزمل وغیرہ میں۔ اسی طریقے سے سبحان کا قال اوسطہم، سورہ قلم میں جو آیت ہے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، 3 لوگوں کا جو باغ تھا باپ کے مرنے کے بعد چوری چپکے سے جانا چاہے اور پھر اس کے بعد باغ تباہ ہو گیا، جو واقعہ نقل کیا تو بیچ منجھلے بیٹے نے کہا، بھائی نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح بیان نہیں کرتے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہنا ہے۔ لیکن سبحان کا اصل معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور مبرہ قرار دیتے ہوئے اس کو تمام خوبیوں اور کمالات سے متصف ماننا۔ 2 باتیں ہیں، غور کیجئے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے اگر منزہ مانا جائے اور اس کی خوبیوں کا انکار کیا جائے تو تسبیح نہیں کہلائے گی۔ مسلمانوں میں کچھ فرقے گزرے ہیں جس کے کچھ اثرات آج گمراہ بدعتی فرقوں میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات اور خوبیاں اور کمالات قرآن حدیث میں ثابت ہیں وہ اس کے بارے میں انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے تو بولتے ہیں نہیں عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ ہے اللہ۔ یہ کفر ہے میرے بھائیو، دھیان رکھنا، عقیدے کی بات۔ قرآن حدیث کی کم و بیش 1000 دلیلیں ایسی ہیں جو بتاتی ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، قائم ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل تصوف یا بدعتی گروہ اشعری ماتریدیت کے من ماننے والے یہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اسماء صفات اور خوبیوں کا انکار کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتا۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ سبحہ یا تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیوب و نقائص سے پاک اور صاف مانتے ہوئے اس کی خوبیوں کا اثبات کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، صرف یہ کہنا اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ یہ دیوار ہم کہیں گے کہ یہ جاہل نہیں ہے، کیا یہ اس کی تعریف ہے؟ میں کہوں کہ یہ جو ڈنڈا میں نے لیا ہے عصا، یہ جاہل نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ اس کی تعریف ہے؟ تعریف اس لیے نہیں ہے کہ یہ بے وقوف نہیں ہے تو عقل مند بھی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے، اس کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا صرف نفی کرنا کہ اللہ پاک ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف نہیں ہوئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور دوسرے بہت سارے عقیدے کے علماء کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم تعریف کرنے والے اس وقت ہوں گے جب یہ یقین رکھیں کہ اللہ جن عیوب اور نقائص سے محفوظ، پاک اور بری ہے، اس کی ضد کی خوبیوں سے متصف ہے۔ جیسے ہم نے اگر یہ کہا کہ اللہ پاک ہے جہالت سے، تو اس کے ساتھ یہ معنی پڑے گا کہ جہالت سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ علم میں کامل ہے۔ کائنات کی کوئی چیز، حال، ماضی، مستقبل، کوئی بال، ہمارے جسم کے اندر موجود صفی ذرات، پلیٹلیٹ، خون میں موجود 2 لاکھ قسم کے پروٹین، اور جانا جانے کیا کیا ہے، اور جو کچھ بھی، ہمارے بال کتنے ہیں، درخت کتنے، درختوں میں پتے کتنے ہیں، درختوں کے اندر ریشے کتنے ہیں، ایک غبارے کے اندر کتنے ذرات ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، سب کے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ کوئی ایک بال برابر چیز بھی اگر اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو اتنی جہالت آ جائے گی، اتنا نقص آ جائے گا، اور اللہ سبحان ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نقص سے متصف نہیں ہے۔ یہ ہے معنی۔ اب اہل علم نے 2 قسم کی سبحان کا معنی کیا کہ تنزیہ، منزہ قرار دینا،
سبحان کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تنزیح، تنزیح معنی ہوتا ہے صاف پاک اور منزہ بیان کرنا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کن چیزوں سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے ند سے، کفو سے، مثیل سے، مماثل سے، شریک سے۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی اللہ کی ضد نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت میں کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتا۔ اللہ شرکت سے منزہ اور پاک ہے، لہذا اکیلا ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس کو جہالت لاحق نہیں ہوتی، اور اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں جتنی خوبیاں ہیں اور الوہیت اور ربوبیت کے جتنے تقاضے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے رب ہونے کے منافی ہو، کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے معبود ہونے کے منافی ہو۔ اس کے جتنے اسماء و صفات ہیں ساری کے ساری کامل خوبیوں کو بیان کرتی ہے اور اس کی ضد کی نفی کرتی ہے۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ قدرت والا ہے، ساری چیزوں پر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، تو عاجز نہیں ہے یہ تسبیح، قدرت والا ہے یہ حمد ہے۔ میرے بات کو دماغ میں رکھیے، اگر بندہ دل سے اس کو کہے گا کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، تو اسی کو عبادت کے لائق مانے گا، اسی سے دعا مانگے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، اسی سے امید رکھے گا، اسی پر توکل کرے گا، اس کے ساتھ بدگمانی نہیں کرے گا۔ اب یہاں آخر بات کہوں، وقت کتنا ہے؟ ہو گیا؟ آخری بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم صبح شام یہ کہہ رہے ہیں فضیلت والا کلمہ کہ اللہ پاک ہے، تو اب ایک بات بتائیے کہ اس پاکی میں اللہ ظلم سے پاک ہے، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ یہ ہے کہ نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ظلم سے پاک ہے مطلب اللہ بندوں پر، مخلوق پر، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب اس ایک چیز کو میں وقت ہوتا تو کئی چیزوں کو بیان کرتا، صرف اس ایک چیز کو سامنے رکھ کے ہمارے حالات پر غور کیجئے۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے بھیجتا ہے، مصیبت مشکل پریشانی آ جاتی ہے، ہاں وہ دل میں سوچتا ہے کہ اللہ مجھ کو یہ پریشانی دے رہا ہے، فلاں گھر میں تو ایسا ہے، میرے ابا میری والدہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تماچا مارتے ہیں، گھر سے میں سختی کرتے ہیں۔ جب آپ اس پر شکایت کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں میرے ابا تو ایسے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کے ابا ایسے ہیں، یہ اللہ نے منتخب کیا، ان رشتوں کو آپ نے، ہم نے منتخب نہیں کیا، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ رب ہے۔ اور ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے غریب رکھا، مجھے بدصورت بنایا، مجھے لڑکا بنایا، لڑکی بنایا، مجھے جس حالت میں رکھا میں راضی ہوں، اس کی ربوبیت ہے، مجھے قبول ہے۔ اگر ہمیں اعتراض ہے کہ اللہ نے مجھے غریب کیوں بنایا، تو آپ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں، تو آپ غریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ہمیں غریب رکھنا صحیح تھا، ہم امیر ہوتے تو غلط ہوتا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے ہمارا چاہنا، ایک ہے اللہ کا چاہنا، کس کا چاہنا زیادہ مفید ہے؟ اب اس ایک مثال کو میں ایک اور مثال سے جوڑتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، الزامات، حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی تازہ تری پورہ میں، ہاں بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے کچھ پروگراموں پر حملہ کیا گیا، اس کو بہانہ بنا کر تریپورہ میں مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، تقریباً 15 مساجد کو ڈھا دیا گیا، عورتوں کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی، املاک کو تباہ کیا گیا، کئی مکانات پھونک دیے گئے۔ اب ہم چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ گودی میڈیا اس کو اجاگر نہیں کرتا، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک قصہ نہیں ہے، آپ ہندوستان کے باہر دنیا کے منظرنامے پر نگاہ ڈالیں، ہر جگہ مسلمانوں پر بم برس رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، بدعتیوں کو بڑھایا جا رہا ہے، اہل حق کو جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان نوجوان جو دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو بھی گھیرا جاتا ہے، ان کے کاموں کو روکا جاتا ہے۔ اب دل میں خیال آئے گا کہ تریپورہ میں اتنا سب کچھ ہو گیا، بابری مسجد کے اتنے سارے ثبوت تھے تاریخی اور دوسرے بہت سارے، خود ہندوؤں میں یہ بات موجود تھی کہ وہ کہتے تھے کہ رام تو تصوراتی شخصیت ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا،
ان کے علماء محققین ہندو خود کہتے ہیں کہ وہ والمیکی کی تصوراتی کتاب ہے رامائن. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے پیدا ہونے کی جگہ کا جھگڑا کیا؟ پھر بھی سپریم کورٹ نے سب کچھ قبول کرتے ہوئے کورٹ نے جو ہے یہ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جذبات اور یوں اور تو فیصلہ وہ کیا جو صحیح نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ ایسے معاملے میں کہہ رہے ہیں جو کورٹ کا ہے. بڑے بڑے ججوں نے، وکلا نے، ماہرین قوانین نے، سیاست دانوں نے، ملک کے اور بیرون ملک کے لوگوں نے یہ تبصرے کیے. اب ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جنہوں نے مسجد توڑ دی ان کو حکومت مل گئی، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، وہ مزے مار رہے ہیں. امریکہ، یورپ، فلاں اور فلاں، ان کو سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے، مسلمان ٹوٹے پھوٹے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہم مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ یہ سب سوچیں ہم. کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شکوے شکایت زبان پر لاتے ہیں، ایک دوسرے کو کوستے ہیں. لیکن نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. روز ہم تازہ کرتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک ہے، تمام خوبیوں کا مالک اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. وہ ظلم نہیں کرتا. اس نے مسلمانوں سے آنکھیں نہیں پھیری ہے. مسلمانوں نے اللہ پاک کی، سبحان کی، اللہ پاک کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا. اس نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی نافرمانی کرو گے تو تم کو اللہ کی رحمت و مدد نہیں ملے گی. کون نہیں جانتا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے خطبہ اور علماء روز بیان کرتے ہوں گے. آپ خود بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، حرام خوری ہے، بدکاری ہے. مسلمان نوجوانوں کو دعوت، تبلیغ، دین سیکھنے کی فرصت نہیں ہے. موبائل پر کرکٹ دیکھنے کے لیے اور کھیل کود کے لیے بہت ٹائم ہے. فحاشی کے لیے بہت سا وقت ہے. دماغ دنیا کے کاموں میں لگتا ہے، دین کے لیے نہیں لگتا. جب آپ نے اللہ کے دین کو فراموش کر کے پسے پشت ڈال دیا، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، خرافات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بیچ حلال حرام کی تمیز کو فراموش کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑ کر موقع دے رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے. میرے بھائیوں، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا کہ بیجاپور کے تفصیلی حالات کیا ہیں، لیکن عمومی طور سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، دین سے، حق سے، قرآن و حدیث سے جو ان کا تعلق اور رویہ اور وابستگی ہے، دیکھا جائے تو وہ ظالمانہ ہے. اور ہم اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ ہم بہت بڑے عذاب کے مستحق ہیں. یہ تو اللہ رحمان اور رحیم کی کرم فرمائی ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. اگر ہم دین والے ہو جائیں، قرآن و حدیث کے متبع فرمان ہو جائیں، اور اس کے بعد زبان سے کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کے معنی اور مفہوم اور تقاضے ہماری زندگی میں آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نمرودیت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. پورے مکہ کے لوگ اکٹھا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ سے صحیح سلامت مدینہ پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام اپنے مقرب بندوں کی جس طرح حفاظت کی، وہ ہماری اور آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور اس کا یہ وعدہ ہے. لیکن اس وعدے کی تکمیل اور اس استحقاق کے لیے جو شرائط ہیں، کیا ہم اس شرط پر پورا اتر رہے ہیں؟ میں اس لیے آخر میں کہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا شاید، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کہ ہم اگر زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہے ہیں، اور کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے روزانہ، اس کے بڑے فضائل ہیں، تو اس کے معنی اور مفہوم کو گہرائی سے سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. زبان پر ہلکا ضرور ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اگر زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم یہ کلمات جو ادا کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر ڈالیں جو قرآن و حدیث کا منشا ہے، جو ان کلمات کا حاصل اور تقاضا ہے، تو یہ آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو، نفس کو کچلنا پڑے گا، خواہشات کو کچلنا پڑے گا، خواہشات نفس کو. آج کون سی بیماری اور برائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسلم سماج میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں پائی جاتی؟ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری بیویاں اور گھر کی عورتیں جو ہیں وہ دین کے تعلق سے بے رغبتی کا شکار ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کی طرح بس کھانے پینا ان کی زندگی ہے، ان کی معراج ہے. ہماری خود کی معراج یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں دنیا حاصل ہو جائے، دین کے تعلق سے ہمارے وہ فکر مندی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لہذا
میں عرض کروں گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ان فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے حقیقی طور سے اس کے سارے فائدے حاصل ہوں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری مظلومیت کی حالت میں اللہ تک ہماری پکار پہنچے۔ یہاں سے لے کر حرم تک قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن شام میں دیکھیں تو مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں، لوٹے پھوٹے جا رہے ہیں۔ دوسرے مقامات پر دیکھیں، ہندوستان میں بھی دیکھیں، موقع موقع سے مسلمانوں کو کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات سنور جائیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ جو کلمات ہیں اللہ کی عظمت کے، اس کی جلالت کے، اس کی توحید کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انتہائی عظیم الشان کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، ان کو اپنے دل میں اور اپنے عمل میں اتار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔